بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ہے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ کے حوالے سے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ قرآن پاک میں ان کے نام سے مکمل سورت موجود ہے، سورت یونس کے نام سے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک ایسے نبی جن کو ایک دیو ہیکل وہیل نے نگل لیا۔ آپ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی اور آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک کیسے زندہ رہے؟ ان کا واقعہ قرآن کریم میں یونس اور تورات میں جوناح کے نام سے آیا ہے۔ تاریخ میں آشوری قوم ایک طاقتور قوم کی حیثیت سے جانی جاتی ہے۔ ان کا تعلق بنی اسرائیل قوم سے تھا۔ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے ایک نینوا نامی بستی تھی۔ آشور کے کسی بادشاہ نے عبادت کی خاطر نینوا میں ایک دیو نامی مندر بنایا۔ اس کی دیکھا دیکھی اور بھی کئی بادشاہوں نے مندر بنانا شروع کر دیے۔ جب یہ قوم ہر طرح سے برائی میں ڈوب چکی تھی تو اللہ پاک نے اپنے پیارے بندے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی مبعوث فرمایا اور حکم دیا کہ اس قوم کو ہدایت کی دعوت دیں اور برائیوں اور بت پرستی سے روکیں۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تو اس وقت آپ کی عمر 28 برس تھی۔ آپ نینوا قوم کو راہ حق کی طرف بلاتے اور بت پرستی سے منع فرماتے، لیکن وہ لوگ اسی گمراہی میں رہے اور آپ کی بات نہ مانی۔ آپ پھر ان کو حق کی طرف بلاتے رہے اور گناہوں سے منع کرتے رہے، لیکن وہ باز نہ آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے سخت مایوس تھے۔ وہ اپنی قوم کی نافرمانیاں دیکھ کر ان کو عذاب الہی کی بد دعا دے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آپ اپنی قوم کے لیے بد دعا کرنے کے بعد دریائے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی جو مسافروں سے بھری ہوئی تھی جانے کے لیے روانہ تھی۔ آپ بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ابھی کچھ دور ہی گئی تھی کہ اچانک بہت بڑا طوفان آ گیا اور اس خوفناک طوفان کی وجہ سے وہ کشتی لڑکھڑانے لگی۔ ایسا لگتا تھا کہ ابھی ڈوب جائے گی۔ اس وقت کے ملاحوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ لگتا ہے اپنے آقا کا بھاگا ہوا کوئی غلام کشتی میں سوار ہو گیا ہے۔ جب تک وہ اس کشتی میں سوار ہے تب تک کشتی ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ جب یونس علیہ السلام نے ان کی یہ بات سنی تو ان کو خیال آیا کہ میں نے بھی تو اپنے رب کی نافرمانی کی ہے۔ اپنے رب کی وحی کا انتظار کیے بغیر میں بستی سے روانہ ہو گیا ہوں۔ یہ سوچ کر انہوں نے تمام لوگوں سے کہا کہ میں ہی اپنے رب کا نافرمان ہوں، چنانچہ مجھے کشتی سے نیچے پھینک دیا جائے۔ یہ سن کر لوگوں نے یونس علیہ السلام کی بات کا یقین نہ کیا، کیونکہ وہ آپ علیہ السلام کو اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ کتنے پرہیزگار اور اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ وہ اس بات کو ماننے سے انکاری تھے۔ آپ علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ وہ مان جائیں، لیکن وہ نہ مانے۔ پھر فیصلہ ہوا کہ قرآن اندازی کی جائے گی، جس کا بھی نام نکلا تو اسے کشتی سے اتار دیا جائے گا۔ جب قرآن اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ سب یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ انہوں نے پھر سے پرچی ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری بار بھی یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ سب لوگ پریشان تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ جب تیسری بار قرآن اندازی کی گئی تو تب بھی یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لیکن پھر بھی لوگ یہ سب ماننے کو تیار نہ تھے۔ جب طوفان حد سے زیادہ بڑھ گیا، لوگوں نے اپنا ساز و سامان نیچے پھینک دیا کہ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، لیکن پھر بھی کوئی فرق نہ پڑا۔ یہ سب دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اس وقت اللہ کے حکم سے ایک دیو ہیکل وہیل نے آپ علیہ السلام کو زندہ نگل لیا اور اللہ کے حکم سے یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت 40 دن تک اپنے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے تو انہوں نے اپنی قوم کو عذاب کی پیش گوئی کی تھی۔ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا تھا اور کہنے لگے کہ آپ کے رب کے عذاب سے ہم نہیں ڈرتے، اور یہ بھی کہا کہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا رب کون سا عذاب بھیجتا ہے ہم پر۔ جب یونس علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تو لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یونس علیہ السلام کی بات سچ نہ ہو،
انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور اس وقت وہ بستی میں بھی موجود نہیں ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم پر عذاب آ جائے۔ اگلی صبح جب وہ اٹھے تو عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ ایک بادل کا سیاہ دھواں نظر آنے لگا۔ تب لوگوں نے دیکھا کہ اب ہم نہیں بچیں گے، اب ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ ہائے ندامت! جبکہ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو عذاب کی پیشگوئی کر دی تھی، لیکن اللہ پاک نے ان کو جانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ آثار عذاب دیکھ کر جب عاشوریوں نے اللہ سے توبہ کی تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ پاک کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی مہلت مدت پوری نہ کر لے۔ جبکہ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کی مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہیں رکھا تھا اور اللہ کے حکم کے بغیر وہاں سے ہجرت کر گئے تھے، تو اللہ نے ان کو اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا اور انہیں معاف کر دیا۔ یونس علیہ السلام نے جب خود کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ پایا تو اللہ سے توبہ کی اور معافی مانگی کہ میں اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر وہاں سے نکل آیا۔ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ ان پر 3 اندھیرے چھا گئے تھے، ایک مچھلی کا اندھیرا، ایک رات کا اندھیرا اور ایک سمندر کا اندھیرا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے تب اللہ سے توبہ کی اور یہ تسبیح پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، بے شک میں اپنی جان پر خود ہی ظلم کیا ہے۔ روایتوں کے مطابق اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو آسمان کے ارد گرد گھومنے لگی۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ آواز دور دراز سے آ رہی ہے، لیکن یہ آواز سنی ہوئی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندے کی دردناک آواز سنی تو بولا کہ یہ میرے بندے، میرے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی آواز ہے۔ فرشتے نے کہا، یہ وہی یونس ہے جس کے نیک اعمال قبول شدہ ہر روز تیری طرف آتے تھے۔ اللہ نے فرمایا، بے شک یہ وہی ہے۔ تو فرشتے نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اپنے بندے پر رحم فرما اور اس کی دعا قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت مچھلی کو حکم دیا کہ بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے میرے بندے کو اگل دے۔ مچھلی نے اللہ کے حکم سے ایسا ہی کیا اور آپ علیہ السلام کو خشکی پر اگل دیا۔ یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے۔ آپ علیہ السلام بہت کمزور ہو گئے تھے۔ یونس علیہ السلام کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کوئی پرندہ ہو۔ اس کے بعد اللہ نے سمندر کے کنارے ایک بیلدار درخت اگایا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک جنگلی بکری کو بھی بھیجا جو صبح شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلاتی اور آپ علیہ السلام اس درخت کے سائے میں آرام فرماتے۔ جب آپ تندرست ہو گئے تو اس درخت کے نیچے ایک جھونپڑی بنا لی اور وہیں رہنے لگے اور اپنے اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ جب آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے آپ کو دیکھ لیا اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ حضرت یونس علیہ السلام واپس نینوا تشریف لے گئے اور اپنی قوم کے لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام کی باقی زندگی نینوا میں ہی گزری اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔